السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برکت چینل سے پیش ہے ماہ رجب کی فضیلت ہے۔ یہ مہینہ بڑی عظمت و بزرگی والا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ رجب کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسے قرآن مجید کی فضیلت تمام اذکار پر ہے۔ ماہ رجب شہر الحرام ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رجب بہشت میں ایک نہر کا نام ہے جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا اور دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ جو شخص اس مبارک مہینے میں ایک روزہ بھی رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اسی نہر کے پانی سے سیراب فرمائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ماہ رجب کا چاند ملاحظہ فرماتے تو دونوں دستے مبارک اٹھا کر یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا شہر رمضان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی رجب کے مہینے میں پہلی 15ویں اور آخری تاریخ میں غسل کرے، ایسا خارج ہوگا گناہوں سے جیسے پیدا ہوا آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے۔ یوں تو سارا مہینہ مبارک ہے، لیکن حدیث شریف میں وارد ہے کہ اس مہینے کی 5 راتیں افضل ہیں عبادت کے لیے۔ 1 پہلی رات، 2 پہلے پنچ شنبہ و جمعہ کی درمیان کی رات جس کو لیلۃ الرغائب بھی کہتے ہیں، 3 15ویں رات جس کا نام شب استفتاح ہے، 4 27واں شب جس کا نام شب معراج ہے، اور 5 آخری رات۔ حضرت سلمان بن فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے سلمان، کیا کوئی بندہ مومن اور مومنہ کہ پڑھے اس ماہ میں 20 رکعت نفل تو معاف کرے گا اللہ تعالیٰ تمام گناہ قیامت کے دن، اور اٹھائے گا شہیدوں کے ساتھ، اور اس کا نام عابدون میں یعنی عبادت گزاروں میں لکھا جائے گا، اور ثواب 1 سال کی عبادت کا لکھا جائے گا، اور حرام کرے گا اللہ تعالیٰ آگ دوزخ کی۔ اور فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ خبر دی مجھ کو اس نماز کے ثواب کی جبرائیل علیہ السلام نے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس نماز کو کس طرح پڑھوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلمان، پڑھ رجب کی پہلی رات کو 10 رکعت نفل 5 سلام سے، 15ویں اور آخری رات کو بھی، اور پڑھ کر ہر رکعت میں بال الحمد کے سورہ کافرون اور سورہ اخلاص 3 بار ہر 3 روز بعد نماز سے فارغ ہو کر کلمہ توحید پڑھ کر پہلی رات یہ دعا پڑھے: اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ 15ویں رات یہ پڑھے: الہم واحدن احدن صمدن وفردن ووترن لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا۔ آخری رات یہ دعا پڑھے: اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد مانگ دعا اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتوں کے بارے میں، قبول فرمائے گا اللہ تعالیٰ دعا تیری اور دن قیامت کے تیرے
اور دوزخ کے درمیان 70 خندق کا فاصلہ ہوگا، ہر خندق کی چوڑائی 500 برس کی راہ ہوگی، اور عطا کرے گا اللہ تعالیٰ ثواب ہر رکعت کے بدلے 1000 رکعت کا۔ جب سنی حدیث سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اٹھے اور خدا کا شکر بجا لائے اتنے بڑے انعام پر، پھر کبھی سلمان فارسی نے اس نماز کو نہیں چھوڑا۔ نماز شب اول میں بعد نماز مغرب 20 رکعت نفل 10 سلام سے، ہر رکعت میں بعد الحمد کی سورہ اخلاص ایک بار پڑھے، فائدہ ہر دو جہاں کا ہے۔ جمعہ کے دن کتاب الاسرار میں لکھا ہے کہ ماہ رجب کے ہر جمعے اور عصر کے درمیان 4 رکعت نماز نفل 2 سلام سے ادا کرے، اور ہر رکعت میں بعد الحمد کی آیت الکرسی 7 بار، سورہ اخلاص 5 بار، بعد سلام کی یہ دعا پڑھے: لا حول ولا قوت الا باللہ الکبیر المتعال 7 بار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ الا هو الحی القیوم غفار الذنوب وستار العیوب واتوب الیہ، یہ 100 بار پڑھے۔ درود شریف 100 بار پڑھے۔ اس کے بعد جو حاجت ہو اس کے لیے دعا کرے، انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی اس کی دعا۔ ابھی لیلۃ الرغائب کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کو لیلۃ المبارک بھی کہتے ہیں۔ رجب کے پہلے جمعرات جمعے کی درمیان کی رات ہے۔ اس رات میں بعد نماز مغرب 12 رکعت 6 سلام سے ادا کریں، ہر رکعت میں بعد الحمد کی انا انزلنا 1 بار، سورہ اخلاص 12 بار پڑھے، بعد فراغ نماز کے 70 بار درود شریف پڑھ کر سبوح قدوس وربنا ورب الملائکۃ والروح 70 بار، رب اغفر لی ورحم وتجاوز عما تعلمون فإنک انت العلی العظیم 70 بار، پھر 70 بار درود شریف پڑھ کر جو دعا مانگی قبول ہو جائے گی۔ شب استفتاح ماہ رجب کی 15ویں رات کا نام ہے۔ اس رات میں بعد نماز عشاء 20 رکعت نفل نماز 10 سلام سے ادا کریں، اور ہر رکعت میں بعد الحمد کے سورہ اخلاص 1 بار پڑھے۔ یہ نماز تمام دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ فضائل شب معراج: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلۃ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ رجب میں ایک ایسی رات ہے جس میں عبادت کرنے والوں کے نامہ اعمال میں 100 برس کے حسنات لکھے جاتے ہیں۔ وہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ اس رات کی فضیلت اس وجہ سے بھی زیادہ ہے کہ ایسی مبارک شب میں حضور فخر کائنات نے کے بلاوے پر خداوند نے پر آسمانوں پر عروج فرمایا، اور مسجد اقصی میں انبیاء سابقین اور ملائکہ مقربین کی امامت فرمائی۔ اس مبارک رات میں احکام خاص آپ پر نازل ہوئے اور آپ دیدار خداوندی سے سرفراز ہوئے۔ جو شخص اس رات کو عبادت کرتا ہے، سعادت معراج کا ثواب اس نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ شب معراج شب رحمت ہے۔ اس رات کو جو شخص عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب و بامراد رکھے گا اور ہر بلا و مصیبت سے بچائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رجب کی 27ویں رات کو آسمان سے 70,000 فرشتے اپنے سروں پر انوار الہی کی طبق رکھے ہوئے زمین پر آتے ہیں، اور ہر اس گھر میں داخل ہوتے ہیں جس کے رہنے والے عبادت الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ حکم ہوتا ہے کہ ان نور کے طبقوں کو ان کے سروں پر الٹ دو جو اس شب کی قدر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ،
ایسی بڑی نعمت حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے۔ ابھی عبادتیں شب معراج کی، ہم آپ کو نماز کے طریقے بتاتے ہیں۔ یہ کل 5 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے، کتاب الاوراد میں لکھا ہے کہ اس رات کو 12 رکعت نفل 6 سلام سے ادا کریں۔ ہر رکعت میں بعد الحمد کے سورہ اخلاص 5 بار پڑھیں۔ نماز کے ختم ہونے کے بعد کلمہ تمجید، استغفار اور درود شریف 100 بار پڑھ کر جو دعا کرے قبول ہوگی۔ نفل نماز نمبر 2، تحفہ میں لکھا ہے کہ رات کو 6 رکعت نفل 3 سلام سے ادا کریں اور ہر رکعت میں بعد الحمد کے سورہ اخلاص 7 بار پڑھیں۔ بعد نماز ختم ہونے کے 50 بار درود شریف پڑھ کر دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام حاجتیں و دینی و دنیاوی بھر لاتا ہے۔ نفل نماز نمبر 3، تحفہ میں لکھا ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھیں۔ پہلی رکعت میں بعد الحمد کے سورہ علم تر اور دوسری رکعت میں بعد الحمد کے سورہ لإلاف قریشین ایک بار پڑھیں، ثواب عظیم پائے گا۔ نفل نماز نمبر 4، فتح الدین میں لکھا ہے کہ 100 رکعت نماز نفل 50 سلام سے ادا کرے اور ہر رکعت کے بعد الحمد کے سورہ اخلاص 1 بار پڑھے۔ بعد فراغ نماز کے 100 بار درود شریف پڑھ کر سر با سجود اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کرے، انشاءاللہ اس کی حاجت ضرور پوری ہوگی۔ اور آخر میں نفل نماز نمبر 5، اکثر صلاح کا طریقہ یہ ہے کہ بنیت ہدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعت نماز ادا کریں اور ہر رکعت میں بعد الحمد کی سورہ اخلاص 27 بار پڑھیں۔ قاعدہ میں اتحیات کے بعد درود ابراہیم 27 بار پڑھ کر دعا کریں۔ بعد سلام کے اس کا ہدیہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں گزارنے کی سعادت حاصل کرے۔ رسالہ حاشریہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز قبرستان میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک قبر میں مردے پر عذاب ہو رہا ہے اور وہ رو رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو آگ دوزخ کی جلا رہی ہے، میرا کفن آگ کا ہو گیا ہے۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ اگر تو ایک روزہ بھی ماہ رجب میں رکھتا تو یہ عذاب تجھ پر ہرگز نہ ہوتا۔ معلوم ہوا کہ اس مبارک مہینے میں ایک روزہ رہنے کا بھی بڑا فائدہ ہے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ماہ رجب میں ایک روز اور ایک رات ہے، جو کوئی روزہ رکھے اس روز اور عبادت کرے اس رات کو تو ثواب اس کو 100 سال کی عبادت کا ملے گا۔ وہ رات 27واں اور دن 27واں ہے۔ جو کوئی اس رات کو عبادت کرے اس دن روزہ رکھے خاص خوشنصیب خدا تعالیٰ کے لیے، تو اللہ قیامت کے دن اس دسترخوان پر کھلائے گا جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ فضائل عبادت ماہ رجب کے بے شمار ہیں۔ اگر تمام کے تمام بیان کیے جائے تو ایک بہت طویل ویڈیو ہو جائے گا، اس لیے مختصر کیا، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ، اللہ حافظ۔